السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کراچی میں اس وقت بہت میرا وقت لگ گیا، کئی کیسز تھے جس میں ایک سرفائز کیس یہ بھی تھا، اور یہ کیس میرے پاس آیا کہ بچی کو جو ہے سانس نہیں آتی، سانس پڑتا ہے، دوائیاں بھی لیتی رہی ہے اور جو ہے نا سانس نہیں آتا، اور اس طرح جو ہے نا دورہ پڑتا ہے۔ اچھا میرے پاس آیا، میں نے دیکھے وہ رگے وغیرہ دیکھی، سارا کچھ دیکھا، تو خون کی رگے وغیرہ مسئلہ تھا، اس کے اندر جو ہے دل کی دھڑکن وغیرہ تیز ہوئی بھی تھی، اور جو ہے نا وہ سارا کچھ ہے ہم نے اس کا علاج کیا، اور پھر بعد میں جو ہے وہ ایسا ایسا پتہ لگا کہ جو ہے نا روحانی مسئلہ بھی نکل آیا ان کا۔ جو ہے وہ روحانی مسئلہ اس طرح تھا، دیکھیں یہ روحانی مسئلے سے مراد یہ کوئی الگ سے مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک تو ہمارے یہاں یہ بھی غلط فہمی ہے کہ روحانی چیز کو الگ سمجھا جاتا ہے، ہر بیماری کے اندر روحانی موجود ہوتا ہے، اور ہر بیماری جو ہے نا آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ روح کے اندر جو بیماری لگتی ہے اس کو روحانی کہا جاتا ہے۔ اب بچی کا کیا مسئلہ تھا؟ بچی کا جو مسئلہ تھا جو ہے نا، وہ بچی اسٹریس میں گئی تھی، ٹینشن میں گئی کہ والد صاحب نے اس کی خواہش پوری نہیں کی تھی، 3-4 دن تک روتی رہی، اور روز کمرہ بند کر کے رونے کی وجہ سے جو ہے وہ لازمی بات ہے آٹومیٹک شیطان لگ جاتا ہے، کیونکہ یہ ایسی حالت ہے، ایسے موقع تو وہ بہت آسانی سے اسے مل جاتے ہیں۔ جو ہے نا بچی نے اپنا بڑا برا حال کر لیا، اور اس سے پھر وہ غم میں چلے گئی، نفسیاتی طور پہ بھی بیماری لگ گئی اس کو۔ جو ہے نا کیونکہ ایک بندہ اسٹریس میں چلے جائے، ٹینشن میں چلے جائے، تو دماغ جو ہے وہ اس کا پھر قبول نہیں کرتا چیزیں وغیرہ۔ جو تو یہ بچی تھی، اس نے پھر جو ہے اس کی یادداشت بھی چلی گئی ہے، آگے بڑا لمبا ان کا علاج چلتا رہا، اور پھر یہ والدہ کے ساتھ جڑ گئی۔ اور والدہ کے ساتھ کیسے جڑی؟ اصل یہ میں نے بتانا تھا کہ وہ اپنے آ کے جو ہے دادا کے گھر بیٹھ گئی، واپس نہیں جا رہی، اور اسی طرح جو ہے اپنے گھر جانے کے لیے تیار نہیں، اور رات سوتے ہوئے والدہ کے اندر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے سوتی تھی۔ تو اچھا یہ واقعہ میں علاج کرتا رہا، یہ دیکھا، کیونکہ میں نے سمجھ لیا دیکھیں روحانی بیماری ہے، اور اس طرح کے ساتھ جڑ گئی ہے والدہ کے ساتھ۔ لیکن یہ حیرانگی ہوئی ایسا ہوا کیسے؟ جو ہے نا کیونکہ دیکھیں ایک چیز نے اگر اثر کرنا ہے تو وہ اس کے اوپر کرے، یا تو یہ ہے کہ کوئی جادو کا شکار ہے کہ جس کی فیملی پوری جادو پہ ہوا ہو، پھر جادو کا بھی ریزن ہوتا ہے کیا ہے کیا نہیں۔ بہرحال وہ پھر ساری تشخیص وغیرہ کر کے جو ہے وہ پتہ لگا کہ ان کے شوہر نے جو ہے نا، ٹھیک ہے، وہ ایک دائرہ لگایا تھا، اور دائرہ لگا کے جو ہے نا والدہ کو بھی کھڑا کیا تھا، اور بچی کو بھی ساتھ کھڑا کیا تھا، اور جو ہے وہ کیا۔ میں نے ان سے پوچھا یہ آپ نے کام کیوں کیا؟ جو ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہمیں ہمارے شہنشاہ میں جو ہے مسجد کے امام صاحب تھے، اہل حدیث مسجد کے امام صاحب تھے، اور وہ بنگالی تھے، وہ علاج کرتے تھے، وہ تو ایک دن میں ختم کر دیتے تھے۔ میں نے کہا ایک دن میں تو دیکھو کبھی بھی اس طرح ہو ہی نہیں سکتا، کوئی کہے کہ بھائی ہم ایک دن میں ختم کر دیتے ہیں۔ وہ جسٹ جو ہے کمپرومائز کیا جاتا ہے، جنات سے کمپرومائز کیا جاتا ہے، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ اس کے جسم میں رہو لیکن ظاہر نہ ہو، آپ اس کے جسم کا خون پیو، اس سے لطف اندوز ہو، سارا کچھ کرو۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے پپی وغیرہ کا بھی علاج کرایا تھا، میں نے کہا وہ پپی بھی ٹھیک نہیں ہوئی جو ہے نا، اور وہ حقیقت ہے ابھی بھی ان کے انگلی وغیرہ کا مسئلہ ہے، نفسیاتی طور پہ مسئلہ ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ وہ نماز وغیرہ نہ پڑھنا ہے، اس سے بڑا مسئلہ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ آٹومیٹک روحانی مریض ہے۔ یہ میں نہیں ہے، سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ یہ کتاب جو ہے یہ بنگالی امام کی، اہل حدیث مسجد کا امام تھا، یہ اس کی کتاب ہے۔ اس کے اندر دیکھیں غیر اللہ سے مدد جو ہے وہ مانگی، جنات سے مدد مانگی ہوئی ہے جو ہے، ٹھیک ہے، اور سارا کچھ لکھا ہوا ہے، تعویذ وغیرہ خود سے، یہ نجومے وغیرہ جو ہے، یہ نقشے وغیرہ بھی سارے بنے ہوئے ہیں جو ہے نا، ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نقشے وغیرہ اس کے اندر یہ بنے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر دیکھیں مختلف جو ہے وہ ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، حضرت بائی یزید عثمانی الہی بحرمت حضرت بائی یزید عثمانی، اور پتہ نہیں کیا کچھ اس کے اندر لوگوں کے جو ان کے وہ ہیں وہ سارے سلسلے وغیرہ جو ہے نا، خواجہ محمد صادق، اور اسی طرح پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اچھا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں شیطان جو ہے، یعنی قرآن جو ہے اگر آپ اللہ کے طریقے کے مطابق پڑھیں گے وہ شفا ہے، اگر قرآن کو آپ شیطان کے طریقے کے مطابق یعنی چند آیتیں قرآن کی لے لیں، بیچ میں جو ہے اپنے شیطانوں کے نام ڈال دیں، یا اپنے ان لوگوں کے نام ڈال دیں جن کو وہ ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے یہ سارا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو اور یہ جادو جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب جادو کے عمل ہیں بھائی، ہمیں صرف قرآن کافی ہے۔ قرآن کے علاوہ جتنی بھی اب یہ دیکھو نا، یہ سارے ہندسے وغیرہ جو بنے ہوئے ہیں، یہ کہاں ہیں کسی قرآن حدیث میں کہیں پہ بھی نہیں ہے، یہ طریقہ علاج ہی نہیں ہے جو ہے نا۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑا ہوا ہے، اور ہم یہ تعویذوں کے چکر میں پڑھتے ہیں، اور اس طرح کے کوئی نقشے بنا کے لے آئے، کوئی ایسے نقش نگار بنا کے لے آئے، یہ سب قرآن حدیث سے نہیں ہے، اور جو لوگ بھی کرتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہوں، وہ سب غلط کے غلط ہیں، وہ شیطان کے ساتھی ہیں، جو بھی کرتے ہیں، چاہے وہ عالم دین ہو، شیخ الحدیث ہو، جو بھی یہ کام کر رہا ہے وہ سب شیطان کے ساتھی ہیں۔ اور اسی طرح جو یہ نقش نگار والے ہیں اور جو جنات سے مدد لیتے ہیں، بھائی جنات سے آپ مدد لوگے، جنات تمہارے جو ہے نوکر ہیں، آپ سمجھتے ہو کہ ان کو ہم نے قابو کر لیا، موکل بنا لیا، وہ ایسے موکل بنتے ہی نہیں، آپ ان کو خوراک دو گے، اور جس کے جسم کس کا مسئلہ کرو گے وہ اس کے جسم سے خون بھی پئیں گے، اس کے جسم کو جو ہے جنسی طور پہ بھی کنٹرول کریں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک ہے، جنسی سارے معاملات وغیرہ اس کے ساتھ ہوں گے جو ہے نا، اور اس کے علاوہ جس طرح اس کی زندگی میں چاہیں گے اس کے ساتھ کھیلیں گے جو ہے نا۔ تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ سب قرآن حدیث سے یہ چیزیں ثابت ہیں ساری، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور حقیقت کے اندر بھی یہ سب نظر آ رہا ہے جو ہے نا۔
ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے بالکل بچیں، ہمیں ان چیزوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ کوئی دم کا عمل سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن کریم پکڑ لیں، قرآن کریم زبانی یاد کریں، وہ پڑھنا شروع کریں. قرآن کی تاثیر ہے نا، دیکھیں عبداللہ بن مسعود نے صرف 4 آیتیں پڑھی تھی ایک مریض کے کان میں، ٹھیک ہے، جسمانی بیماری وہ ساری ختم ہو گئی. آج لے کے آؤ کوئی عالم دین دکھاؤ ہمیں جو 4 آیتیں پڑھے کسی بھی جو ہے مریض کے اوپر، کسی بھی مریض کے اوپر 4 آیتیں پڑھے، وہ بیماریاں اس کی ختم ہو جائے نا. سورہ مومنون کے آخری 4 آیتیں افاسبتم انما خلقناکم عبثا والی جو ہے. تو ہمارے یہاں پہ جو ہے مطلب کیا ہے، ہمارا اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے. یہ مسئلہ اللہ پہ یقین نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے کہ ہم اللہ پہ یقین کم رکھتے ہیں، ان چیزوں کی طرف زیادہ بھاگتے ہیں. اور یہ کتاب میں نے ان سے لے لی ہے اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ختم کریں گے. ان کو میں نے سمجھایا ہے اور یہ چیز بالکل غلط ہے جو لوگ یہ کر رہے ہیں. اور اسی طرح یہ جو کرواتے ہیں ناف کے دم وغیرہ اور یہ سب جو ہے، یہ سب طریقے غلط ہیں. آپ ان سے پوچھیں بھائی کون سی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، ہمیں بتا دو، ہم خود پڑھ لیں گے. یہ سب جنات کے تھرو جو کام ہوتا ہے، وہ جنات پھر آپ کی باڈیاں استعمال کرتے ہیں. پھر اسکن کی بیماریاں لگیں گی آپ کو، میدے کی بیماریاں لگیں گی، سر بھاری ہوگا، ٹھیک ہے، مختلف مسئلے مسائل چلیں گے. آپ یہ کہو گے دیکھو یہ نیچرل میرے ساتھ ہو رہا ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے. ہر چیز ایسے نہیں ہوتی، ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی سبب ہے. ہم اس بیماری کی تشخیص کرنا. یہ بچی آئی تھی نا، سانس نہیں آ رہا تھا، منہ کھولتی تھی. جب ہم نے اسے قابو میں کیا چیز وغیرہ کو جو ہے نا، اس نے پھر یہ کیا ڈرامہ کہ بھائی سانس نہیں آ رہا ہے جو ہے نا. ہم نے کہا نہیں سانس آ رہا ہے، میں نے رگ دیکھ لی تھی، میں نے کہا رگ تو کھل گئی ہے اس کے، دل کی رگ سے ہم نے اسے ہٹا دیا. تو پھر اس کے بعد اس نے وہ یہ چیز کرنا چھوڑ دی اور اس کے بعد یہ معاملہ وغیرہ نہیں کیا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا. پرسوں وہ اپنے گھر چلی گئی ہے جو ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا ہے جو ہے. علاج اب جاری ہے کیونکہ یہ چیز ہے، یہ ٹوٹنے والی ہے. کیونکہ ایک چیز دیکھیں نا، نشہ چڑھ جاتا ہے. ایک لڑکے کو اگر کوئی لڑکی مل جائے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے کے لیے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو پھر بولیں چھوڑ دے، وہ اتنی جلدی چھوڑتی نہیں ہے، پیچھے لگی رہتی ہے، تاک میں رہتی ہے کہ کب بھی مجھے موقع ملے، کب یہ دین سے ہٹتی ہے، کب یہ دین کا کوئی کام نہیں کرتی، کب اپنے جسم کو آزاد چھوڑتی ہے تو میں دوبارہ اس کا خون پی سکوں، اس سے لطف اندوز ہو سکوں جو ہے نا. یہ باتیں حقیقت ہیں، ہم اس لیے بتاتے ہیں لوگوں کو سمجھ میں آئے. اور اگر کسی کو کوئی دلیل چاہیے، کوئی سمجھنا چاہیے، کچھ چاہیے، آئے، ہم انشاءاللہ قرآن حدیث سے یہ چیزیں ثابت بھی کریں گے. اور میڈیکل طور پہ تو یہ چیزیں جو ہے وہ بالکل واضح ہیں. کتنی بیماری ہیں ہمارے یہاں، یہ سمجھتے ہیں کہ روحانی بیماری وہ ہے جس کا ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں، جس کا ڈاکٹروں کے پاس علاج ہے وہ روحانی نہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد جو ہے سب سے زیادہ موت نظر بد سے ہوگی. اب نظر بد جو ہے یہ حسد ہے اور یہ سب روحانی بیماری ہے. اور یہ شیطان جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے. تیر نکلتے ہیں آنکھوں سے، جو ہے جراثیم نکلتے ہیں، وہ جا کے رکھتے ہیں، ان پہ شیطان بیٹھتا ہے جو ہے. اب یہ جو امواتیں ہو رہی ہیں سب سے زیادہ جو ہے اسپتالوں میں، بیماریوں وغیرہ میں، یہ سب نظر بد سے ہو رہی ہیں جو ہے نا. ڈاکٹر تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روحانی بیماری نہیں ہے، جسمانی بیماری سے ہو رہی ہے. اچھا، یہ باتیں کرنے کا مقصد نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم روحانی بیماریوں کو چھڑا رہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن شفا تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا. لیکن جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، اس کے مطابق چلیں گے، اس کو اختیار کریں گے، تو ہماری چاہے بیماری نفسیاتی ہو، چاہے روحانی ہو، چاہے جسمانی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں شفا دے گا. اور ہم نے الحمدللہ کتنے ایسے مریض ہیں جن کا میڈیکل طور پہ علاج نہیں ہوتا ہے، تو ان کا ہم نے جو ہے اسکیزوفرینیا ہو گیا، بائی پولر ہو گیا، ٹھیک ہے، لیوزوپیسس ہو گیا، یہ ساری بیماریوں کو ہم نے الحمدللہ جو ہے نیچرل اور قرآن کے ساتھ علاج کیا. اور رگوں کے ساتھ ہم ان کی رگیں کھول دیتے ہیں، جسم کی صحت بننا شروع ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے جو ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں قرآن حدیث کی طرف واپس آنے کی توفیق دے اور ان چیزوں سے ہمیں بچائے. کیونکہ ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں دینی طور پہ نہیں مانتے، نہ مانے دنیاوی طور پہ نقصان دیکھ لیں کہ یہ اگر ہم کام کرتے ہیں نا ان چیزوں والے، تو یہ چیزیں ہمارے جسم سے جڑی جاتی ہیں، ہمارے گھر میں آتی ہیں، ہمارے بچوں پہ اثر انداز ہوں گی، ان کو تنگ کریں گی، جس کو چاہ چھیڑ دیا، جس کو چاہ کوئی بیماری لگا دی، جس کو چاہ جو مرضی کر دیا جو ہے نا. کیوں ہم نے اپنا جسم ان کے لیے کھول دیا ہے جو ہے نا. تو اس لیے ان چیزوں سے بچیں اور جو ہے اجتناب کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.